نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے صدقے میں حضور کے صحابہ کو کیا شان اور عالی مقام عطا فرمایا ہے، جس کے متعلق ہمارے لیے ناصحانہ قول مبارک جو حضور کی حدیث پاک میں مرقوم و موجود ہے، جو ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہے اور خزانہ دارین بھی ہے، جس کو اپنانے سے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب قرار پائیں، اور اگر کسی کے پاس یہ چیز نہ رہی تو یاد رکھیں کہ اس کے لیے دونوں جہان میں ناکامی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور وہ خزانہ کیا ہے؟ وضاحت کے ساتھ حدیث پاک کی نص کے ساتھ جو مسئلہ واضح ہے، آپ خود غور کیجئے۔ یہ کتاب السنہ ہے، ابو داؤد شریف ہے، جلد ثانی ہے، اس میں حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور آپ کے آقا و مولا سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی، اے میری امت کے لوگوں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، کبھی بھی میرے صحابہ میں سے کسی صحابے کے بارے میں کوئی غلط ملط بات مت نکالنا، قولاً نہ اعتقاداً، نہ کسی حوالے سے۔ لا تسبوا، سبا یسبو کا مطلب ہے کسی کے خلاف کوئی بات کرنا۔ فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے کسی صحابی کے بارے میں کوئی غلط ملط بات نہ نکالنا۔ فوالذی نفسی بیدہ، کتنی پختگی کے ساتھ اللہ کے نبی نے کلام فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے۔ حضور نے اپنے متعلق ارشاد فرمایا، لو انفق احدکم مثل احد ذہبا، اللہ اکبر کبیرہ، کہ اگر تم میں سے پوری امت کو خطاب کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت تک آنے والے زہاد بھی ہیں، عابدین بھی ہیں، اور بہت بڑے عبادت کرنے والے اور اس کے اغواس ہیں، اوتاد ہیں، اور اس طرح کے لوگ ہیں، ان سب حضور کے سامنے ہیں۔ اور حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی بندہ، خواہ وہ کتنا زاہد عابد کچھ بھی ہو، اگر وہ خرچ کرے احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی بارگاہ میں، فی سبیل اللہ، سبل خیر میں خرچ کرے اللہ کی راہ میں، احد پہاڑ کا کتنا وجود ہے، کئی کلومیٹر پر جو پھیلا ہوا ایک پہاڑ ہے، کئی لوگوں نے دیکھا ہوا ہوگا مدینہ پاک میں احد پہاڑ، اس کے برابر اگر کوئی سونا خرچ کرتا ہے تو ما بالغ مد احدہم ولا نصیفہ، فرمایا کہ میرے صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے کہ اگر وہ ایک سا، جو 4 سیر کا ہوتا ہے، ایک سا یا نصف سا گیہوں کا، گندم کا، جو کا اگر اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس کے تمہارے پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا اتنا ثواب نہیں رکھتا جتنا کہ میرے صحابہ میں سے کسی صحابی کا جو کہ ایک گیہوں کا 2 سیر یا 4 سیر خرچ کرتا ہے، تو جتنا اجر اللہ ان کو عطا فرماتا ہے، تمہارے پہاڑ جتنے سونے کا اتنا اجر نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شانیں اللہ تعالیٰ نے خود حضور کے سبب صحابہ کرام کو عطا فرمائی ہیں۔ اور ان کے پاس کیا تھا؟ اس لیے کہ ان کا مرتبہ یہ عمل کی بنیاد پر نہیں، بلکہ حضور کی معیت، صحبت اور حضور کی سنگت اور حضور کی تابعداری، جو انہوں نے حضور کے ساتھ رہ کر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخ انور کو دیکھا اور عقیدت و محبت کے ساتھ حضور کے شانہ باشانہ رہے، تو اس خدمت پر اللہ تعالیٰ نے یہ اجر عطا فرمایا کہ اب ہمارا احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا اتنا اجر نہیں رکھتا جتنا کہ ان کے 2 سیر گیہوں یا جو وغیرہ خرچ کرنے پر اللہ ان کو اجر عطا فرماتا ہے۔ تو یہ عظمت ہے، شان ہے صحابہ کرام کی۔ پھر جب ہمارے اور ان کے درمیان اس قدر فرق ہے، ہم اس قدر سفل میں ہیں اور وہ اس قدر نہایت علو میں ہیں، تو پھر اس عظیم جماعت کے کسی بھی فرد کے بارے میں اگر یقیناً ہم کوئی بات ایسی ویسی کرتے ہیں جس کا ہمیں قطعاً حق نہیں ہے، تو پھر یاد رکھیں ہمارے لیے ناکامی ہی ناکامی ہے۔ تو ہمارا ایمان کا تقاضا یہ ہے، اسلام کا حکم اور قرآن و حدیث کا حکم بھی یہی ہے کہ تمام صحابہ کرام
یا اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سب کی غلامی کا پٹا ہم اپنے گلے کا ہار اگر بنا لیتے ہیں تو یقیناً دنیا میں بھی ہمارے لیے سرخروئی ہے، قبر و حشر میں بھی سرخروئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص و عمل عطا فرمائے۔